بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ایک خوددار صوبہ ہے. اس میں بسے ہوئے 4 کروڑ عوام نے نہ کبھی کسی کی غلامی کی اور نہ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ صوبہ اور اس کی عوام ایک ہی لیڈر کو مانتی ہے اور وہ ہے عمران خان. جناب اسپیکر، پاکستان میں کچھ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان. تو میں بھی فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا اب بھی نیا پاکستان ہے. اور اس نئے پاکستان کے نمائندہ ہوتے ہوئے جناب اسپیکر، میں چند منٹ لینا چاہوں گا نئے اور پرانے پاکستان میں فرق دکھانے کے لیے. جناب اسپیکر، 4 سال سے کم عمران خان صاحب کی حکومت رہی. نئے پاکستان نے پچھلے 2 سالوں میں جی ڈی پی کی شرح یعنی معیشت میں نمو 5.7% اور 5.97% گروتھ دکھا کے وہ پرفارمنس دکھائی جو پچھلے 15 سالوں کی تیز ترین مسلسل گروتھ ہے. جناب اسپیکر، یہ جی ڈی پی گروتھ ایک سیکٹر میں نہیں رہی، معیشت کے تمام بڑے شعبوں میں وسیع بنیادوں پر حاصل کی گئی. ایگریکلچر میں 4.4%، صنعت میں 7.2%، سروسز میں 6.2%. اور جناب اسپیکر، نئے پاکستان نے پرانے 10 سال میں جو ایکسپورٹس برآمدات 25 ارب سے بڑے ہی نہیں تھے، وہ 1 سال میں 32 ارب ڈالر کا ہدف عبور کر کے دکھائے. ماہانہ ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز جو باہر سے آتی ہیں 2018 کے نسبت 4 سال کے اندر دگنی کی. جو ہمیں وراثت میں ماہانہ 2 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ملا تھا، وہ 2 سال کے اندر ختم کیا. اور پھر کووڈ کی شدید عالمی افراط زر کے دباؤ کے باوجود جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تو وہ صرف 64 کروڑ روپے کا چھوڑا، جبکہ ہمیں ملا تھا 2 ارب روپے ماہانہ کا. جناب اسپیکر، لوگ قرضوں کی بات کرتے ہیں کہ قرض زیادہ ہو گئے. قرض میجر کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، کہ آپ کے معیشت کے ٹوٹل حصے میں ڈیٹ کتنا ہے، جناب قرضے کتنے ہیں. جناب اسپیکر، پوری دنیا میں یہ ڈیٹا دیکھ لیں، پیج 11 پہ ایڈوانسڈ اکانومیز میں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 72% سے 105% بڑا، ایمرجنگ اکانومیز میں 35% سے 54% بڑا، لو انکم اکانومیز میں یعنی غریب ملکوں میں 14% سے 44% بڑا. پاکستان ان چند ملکوں میں تھا جہاں پبلک ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کم ہوا، 77% سے 70% تک کم ہوا. اب اسپیکر، ٹیکس کلیکشن 6.1 ارب روپے کی تاریخی وصولی اس سال کر کے دکھائی. اور مشکل ترین حالات کے باوجود ان 3 سالوں میں اگر آپ پچھلے تینوں حکومتوں کی پرفارمنس دیکھ لیں تو سب سے زیادہ ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا کیے. 2008 سے 13 تک سالانہ 14 لاکھ ملازمتیں، 13 سے 18 تک 11 لاکھ اور 18 سے 21 تک 18 لاکھ فی سال ملازمتیں پیدا ہوئیں. اور جناب اسپیکر، بے روزگاری کی شرح جو پوری دنیا میں زیادہ ہوئی کووڈ کے حالات میں، بے روزگاری کی شرح بھی پورے برے صغیر میں سب سے کم رہی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے. انڈیا میں 6%، پاکستان میں 4.4%. جناب اسپیکر، عمران خان نے فلاحی ریاست کی طرف وہ تاریخی قدم بھی لیے جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں لیے گئے. احساس، پناہ گاہ، کسان کارڈ اور صحت کارڈ، وہ تاریخی پروگرام جس نے 17 کروڑ پاکستانیوں کو یونیورسل ہیلتھ انشورنس دی ہے. جناب اسپیکر، 1 منٹ سوچیں، یہ سب کچھ ہوا کب؟ یہ جو گلوبل ریسیشن آئی ہے
دوسرے جنگ عظیم کے بعد یہ دنیا کی بدترین معاشی ریسیشن تھی اور اس بدترین معاشی ریسیشن میں یہ ترقی کر کے دکھائی. جناب اسپیکر، یہ تو تھا عمران خان کا پاکستان. آج کیا حالات ہے؟ 2 مہینوں کے اندر ڈالر 178 سے 202 روپے پہ، پیٹرول 150 سے 210 روپے پہ، ڈیزل 149 سے 204 روپے پہ، بجلی 17 سے 25 اور گیس 589 سے 854. یہ جو مہنگائی کا بم ہے یہ پچھلے 2 مہینوں میں ہی آیا. اگر حکومت نہیں چلا سکتے تھے تو پھر حکومت لی کیوں؟ جناب اسپیکر، یہی ہے اصل میں وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس کی یہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. 2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں. صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے ہیں، 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک. پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے. 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے. 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے. سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے. مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا. اور جناب اسپیکر، چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا، وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا. آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ، ہلٹن ہوٹل، کوک، سٹیل، بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں. تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف. جناب اسپیکر، 2022-23 کا بجٹ تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے. جناب اسپیکر، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے. کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی. اور جناب اسپیکر، ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے، جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے، جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے. جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل. وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے، قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے،
तेल और गैस की रॉयल्टी और सरचार्ज 31 अरब रुपए, नेट हाइडल प्रॉफिट्स और इसके बकाया जात 61.9 अरब रुपए, सूबाई टैक्स और नॉन टैक्स आमदन 85 अरब रुपए, बैरूनी तरक्याती इमदाद यानी फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस बराए सेटल्ड अजला 88.9 अरब रुपए, बैरूनी तरक्याती इमदाद बराए जमशुदा अजला 4.3 अरब रुपए, ग्रांट बराए जमशुदा अजलात 208.7 अरब रुपए, जिसमें फेडरल फंडिंग सिर्फ 110 अरब रुपए हुई है। इसके बावजूद कि हम वहां पे गए और उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। दीगर महसूलात 212.7 अरब रुपए, कुल महसूलात 1332 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, अखराजात की तफसील, तनख्वाह सेटल्ड अजला में 372.1, जमशुदा अजला में 75.8 अरब रुपए, कुल रकम 447.9 अरब रुपए। पेंशन सेटल्ड अजला में 106 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 1 अरब रुपए, कुल 107 अरब रुपए। तनख्वाह के अलावा जिसको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कहते हैं, अखराजात, हंगामी अखराजात और ज़िली अखराजात सेटल्ड अजला में 200.2 और जमशुदा अजला में 47.2, कुल 247.4 अरब रुपए। दीगर करंट अखराजात 111.4 अरब रुपए। सारी तफसील वाइट पेपर्स में। जनाब स्पीकर, टोटल तरक्याती बजट 319.2 अरब रुपए, सेटल्ड अजला के लिए 99 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए कुल 418.2 अरब रुपए, जिसमें फंडेड 383.5 अरब रुपए, क्योंकि बाकी गैप वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया। इसकी तफसील भी यहां पे सूबाई तरक्याती प्रोग्राम जो सेटल्ड अजला और मर्ज्ड अजला का है वो 275.5 अरब रुपए, जिसमें फंडेड 241 अरब रुपए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम लोकल गवर्नमेंट्स के लिए सेटल्ड अजला में 37 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 4 अरब रुपए, कुल 41 अरब रुपए। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस सेटल्ड अजला में 88.9 अरब, जमशुदा अजला में 4.3 अरब, कुल 93.2 अरब। और पीएसडीपी की फंडिंग, ये उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है जो सूबा एक्सिक्यूट करता है, तो वफाक से सूबे को पैसे आते हैं। वो पिछले साल से आधी करके 8.3 अरब रुपए कर दिए वफाकी हुकूमत ने। नाब स्पीकर, अब डिपार्टमेंट वाइज बजट पे जाते जो पेज 29 से शुरू होता है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर, करंट बजट 14.8 अरब, तरक्याती बजट 10.6, बैरूनी इमदाद 3.98, कुल 29.458 अरब रुपए। औकाफ जारी बजट 3 अरब रुपए, तरक्याती बजट 1.1 अरब रुपए, कुल 4.19 अरब रुपए। मवासलात और तामीरात यानी कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स, जारी अखराजात 10.98 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 47.8 अरब रुपए, बैरूनी माली इमदाद 12.8 अरब रुपए, कुल 71.6 अरब रुपए। एनर्जी एंड पावर, जारी अखराजात 527 करोड़ 527 मिलियन 52.7 करोड़ सॉरी, तरक्याती अखराजात 7.7 अरब, कुल 20, बैरूनी इमदाद 20.9 अरब, कुल 29.2 अरब रुपए। माहौलियात यानी एनवायरमेंट, जारी अखराजात 4.1 अरब, तरक्याती अखराजात 4.7 करोड़, कुल 4.19 यानी 4.2 अरब रुपए। एक्साइज एंड टैक्सेशन, जारी अखराजात 1.4 अरब, तरक्याती अखराजात 20.4 करोड़, कुल 1.6 अरब। फाइनेंस, जारी अखराजात 14.2 अरब, तरक्याती अखराजात 5.5 करोड़, बैरूनी मालियती इमदाद 18.1 अरब, कुल 32.4 अरब रुपए। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात, जारी अखराजात 2.47 अरब, तरक्याती अखराजात 3.6 अरब, बैरूनी माली इमदाद 30 करोड़, कुल 6.4 अरब रुपए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 6.2 अरब, 3.6 और 30 करोड़ 4.4 अरब रुपए हो गए।
جناب اسپیکر، صحت کا بجٹ جاری اخراجات 178.2 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23.3، فورن پروجیکٹ اسسٹنٹ 4.2، کل 205.7 ارب روپے کا صحت کا ریکارڈ بجٹ۔ اعلیٰ تعلیم جاری اخراجات 25.9 ارب، ترقیاتی اخراجات 8.3 ارب، کل 34.19 ارب روپے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 98.4 بلین، ترقیاتی اخراجات 3 ارب روپے، کل 101.5 ارب روپے۔ ہاؤسنگ جاری اخراجات 15.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 66.8 کروڑ، کل 82.3 کروڑ روپے۔ انڈسٹریز یعنی صنعت جاری اخراجات 99.5 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 3.9 ارب، کل 4.9 ارب روپے۔ انفارمیشن جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 38 کروڑ، کل 1.8 ارب۔ آبپاشی جاری اخراجات 6.3 ارب، ترقیاتی اخراجات 17.88 ارب، بیرونی امداد 1.5 ارب، کل رقم 25.7 ارب روپے۔ آبپاشی 6.3 ارب جاری اخراجات، 17.8 ارب ترقیاتی اخراجات، 1.5 ارب بیرونی امداد، کل 25.7 ارب۔ لیبر 65.2 کروڑ جاری اخراجات، 33.7 کروڑ ترقیاتی، 4.4 کروڑ بیرونی امداد، 1 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ۔ لا اینڈ جسٹس 11 ارب کے جاری اخراجات، 3.27 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 14.3 ارب روپے۔ لوکل گورنمنٹ جاری اخراجات 15.7 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.5 ارب، بیرونی امداد 3 ارب، کل 22.2 ارب۔ مائنز اینڈ منرلز جاری اخراجات 1 ارب، ترقیاتی اخراجات 33.7 کروڑ، کل 1.4 ارب۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جاری اخراجات 91 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 51 ارب، بیرونی امداد 12.4 ارب، کل 64.37 ارب۔ پاپولیشن ویلفیئر یعنی بہبود آبادی 2.8 ارب کے جاری اخراجات، 77.5 کروڑ کے ترقیاتی اخراجات، کل 3.6 ارب۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچ ای 10.7 ارب کے جاری اخراجات، 11.6 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 70 کروڑ کی بیرونی امداد، کل 23 ارب روپے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ 25.9 ارب کے جاری اخراجات، 4 ارب کے ترقیاتی اخراجات اور 70 کروڑ کی بیرونی امداد، 23 ارب روپے کا کل بجٹ۔ ریونیو اینڈ اسٹیٹ 29 ارب کے جاری اخراجات، 1.38 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 30.4 ارب روپے کا کل بجٹ۔ سوشل ویلفیئر 5.18 ارب کے جاری اخراجات، 1.4 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 6.6 ارب روپے۔ سپورٹس کلچر اینڈ ٹورزم 2.6 ارب کے جاری اخراجات، 14.6 ارب کا اے ڈی پی اور بیرونی امداد 4.7 ارب، کل 22 ارب روپے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن 2.8 ارب کے جاری اخراجات جو سارا ٹیفٹا کو جاتا ہے، کل بجٹ 2.8 ارب کیونکہ یہ 1 لائن میں جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 5 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23 کروڑ روپے، بیرونی امداد 6.8 ارب، کل بجٹ 12.1 ارب روپے۔ اور آخر میں زکوٰۃ اور عشر 39.2 کروڑ کے جاری اخراجات، کل بجٹ 39.2 کروڑ۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال میں وہ ڈپارٹمنٹس جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑھا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اس میں سب سے پہلے ہیلتھ یعنی صحت کا محکمہ جس کا بجٹ 55 ارب روپے سے بڑھا، اور اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کا بجٹ 47 ارب روپے سے بڑھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو ٹاپ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور جن 2 ڈپارٹمنٹ میں بجٹ سب سے زیادہ بڑھا ہے وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا بجٹ 14 ارب روپے سے بڑھا،
اور انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کا بجٹ چوتھے نمبر پہ، کیونکہ یہ ہماری ساری اکانومی کو چلاتا ہے، 11 ارب روپے سے بڑا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم عام اہم اعلانات کرتے ہیں جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے، جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں، جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں، جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں، ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے، تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا۔ اور جناب اسپیکر، پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے، کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا، اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں، ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے، ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے۔ سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مونیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو، جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہے وہ ہم ریسپیکٹیو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا، اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی۔ جناب اسپیکر، ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی، جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے، کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی، ریوارڈ ملے گا۔ جناب اسپیکر، اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی۔ آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو، اپنے بازاروں کو، ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے، ساری معیشت ان سے چلتی ہے، ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے، لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی، جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے۔ مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا، اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا، اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا۔ ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے، وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا، تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا، یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے۔ آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی، آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے۔ اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی۔ جناب اسپیکر، یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات ہیں، لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم۔
पेंशन रिफॉर्म पे हमने पहले भी काम किया है, पेंशन रूल्स को जदीद किया है, हमने पेंशन की हायरार्की को रैशनलाइज किया है। और क्यों किया है? 2003-4 में हमारे एनुअल पेंशन का बिल 80 करोड़ रुपए था, 87 करोड़ रुपए था। इस साल वो 90 अरब रुपए से ज्यादा होगा। अगले साल हमने 107 अरब रुपए बजट किया है। वफाकी हुकूमत में ये 543 अरब रुपए का है। आज रेलवेज के 1,50,000 मुलाजमीन है जिनको पेंशन नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के 99% मुल्कों के बरक्स पेंशन फंडेड नहीं होती। तो हमने वो रिफॉर्म करके दिखाया है जो पाकिस्तान में नहीं हुआ। और खैबर पख्तूनख्वा कंट्रीब्यूटरी पेंशन प्रोग्राम नए सरकारी मुलाजमीन के लिए, पेंशन हमेशा के लिए महफूज। जनाब स्पीकर, इस पे मैं 2-3 मिनट लेना चाहूंगा कि जो इस पे कंफ्यूजन है वो क्लियर हो। हरगिज ये पेंशन खत्म करना नहीं है। ये पेंशन प्रोग्राम उन मुलाजमीन को जो उसमें आएंगे ज्यादा पेंशन देगा, कम्यूटेशन भी देगा। जनाब स्पीकर, ये बचत का तरीका नहीं है, ये डिसिप्लिन का तरीका है। क्योंकि होगा कैसे? जो नया मुलाजिम आएगा, अगर उसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो पेंशन फंड में 5,000 रुपए जमा करेगा, 10%। गवर्नमेंट उसके मुकाबले में 12% जमा करेगी, 6,000। 11,000 रुपए उसके इस साल हर महीने पेंशन फंड में जमा होंगे, वो इन्वेस्ट होंगे। पहले साल में इस कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड में 11 से 12 अरब रुपए आएंगे। और जनाब स्पीकर, 6 साल में ये फंड 100 अरब रुपए का बन जाएगा। ये सारा पेंशनर्स का पैसा होगा। लेकिन जैसे हर मुल्क में होता है, जब ये इतना बड़ा फंड बनता है और ये इन्वेस्ट होता है पेंशनर्स के लिए, तो ये सूबे की मईशत को भी तरक्की देगा। क्योंकि पूरी दुनिया में ये पेंशन फंड्स जो है, ये मईशत में इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बेहतरीन तरीका होते हैं। तो इसमें बिल्कुल घबराहट की जरूरत नहीं है। सारे डिटेल्स वर्कआउट है। हम सिर्फ नए मुलाजमीन को डाल रहे हैं ताकि पुराने मुलाजमीन अपने सिस्टम पे चल सके। लेकिन ये याद रखें कि एक दिन ऐसे जल्द आएगा, मेरे हिसाब से, जब सारे मुलाजमीन खुद कहेंगे हमें इसमें डालो क्योंकि फायदा ज्यादा है। जनाब स्पीकर, हमारे बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट को यह इख्तियार होना चाहिए कि वो परमानेंट मुलाजमीन भी ले, कॉन्ट्रैक्ट भी ले, एड हॉक भी ले। बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी नेचर ऑफ जॉब परमानेंट है। हमने कबायली अजला के तो 128 प्रोजेक्ट में 4,089 लोग ऑलरेडी परमानेंट कर लिए। आज मैं ऐलान करता हूं, जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अप्रूव किया है, कि 1 जुलाई से हमारे 675 एड हॉक डॉक्टर्स जिन्होंने पिछले 2 साल में कोविड में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, उन सबको परमानेंट किया जाएगा। 1 जुलाई से वो परमानेंट होंगे। उसकी समरी कैबिनेट से अप्रूव है और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक स्पेशल सेशन जो है वो इसके बाद बुलाया जाएगा ताकि उनकी मंजूरी जल्द से जल्द हो और इफेक्टिव 1 जुलाई हो। और इसी तरह जो मेरिट पे एनटीएस के टीचर्स, मेरे ख्याल में तकरीबन 58,000 हैं, उनकी भी एक डिमांड है। ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहना चाहता हूं कि इंशाल्लाह वो भी जो है मंजूर हो गया है और वो भी इंशाल्लाह जुलाई से परमानेंट हो जाएंगे। जनाब स्पीकर, इसके अलावा एक सीडीएलडी स्टाफ भी जो है उसकी भी मंजूरी दी गई है। उसके लिए भी मैकेनिज्म निकाला जाएगा और इंशाल्लाह ऐसे जो 2-3 और वो नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं जो परमानेंट करना मांगते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम जुलाई में जल्द से जल्द जो है वो एक्सप्रेस करेंगे। और इसके साथ जो एक अहम मसला कबायली अजला में नर्सेस का था, क्योंकि सियासत खेल के कबायली अजला के लोगों के साथ ज्यादती की गई कि उन्हीं के अस्पतालों में 500 नर्सेज नहीं है। इंशाल्लाह वो हम, चूंकि वो मसला अभी हल हो गया, हम वो पोजीशंस 500 से तकरीबन 600 कर देंगे और महीने के अंदर इंशाल्लाह उनकी हायरिंग भी हो जाएगी।
जनाब स्पीकर, मैं इसी सरकारी पैकेज पे मजीद बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप बेनिफिट्स बहुत तरीकों से दे सकते हैं। आप सबको पता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा तारीफ हुआ प्रोग्राम है सेहत कार्ड प्लस, उसका मैंने लास्ट ईयर ऐलान किया था, उस पर 1 साल काम हुआ है, आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हम इंशाअल्लाह नया टॉप अप पैकेज इंट्रोड्यूस करेंगे सरकारी मुलाजमीन के लिए, जिसमें ओपीडी की सहूलत भी होगी, मेडिसिन की सहूलत भी होगी, और उनकी कवरेज 10 लाख से 4 मुख्तलिफ या 5 मुख्तलिफ पैकेजेस होंगे। 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक हो। और ये हम कैसे करेंगे? क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, आप देखें सरकारी मुलाजमीन को एक छोटी सी मेडिकल अलाउंस मिलती है 1500 रुपए की, 2000 रुपए की। 2000 रुपए में अगर कोई बीमार हो जाए तो उसने क्या करना है? लेकिन जब आप ये पैसे इकट्ठे कर दें तो ये तकरीबन 20 अरब रुपए बनते हैं। इस 20 अरब रुपए का हम फंड बनाएंगे और तमाम बीमारियां कवर करेंगे। सरकारी जो मुलाजिम होता है उसको ये फिक्र बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी भी कि किसी बीमारी के लिए भी वो चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूवल ले, किसी सियासतदान के पास जाए, जैसे सेहत कार्ड में हॉस्पिटल में हो जाता है, ये सारा कुछ भी होगा। और जनाब स्पीकर, जो कंपनी देगी और आएगी, क्योंकि इसका कंपेटिटिव प्रोसेस होगा, तो उनको हम ये भी कहेंगे कि ये पैकेजेस आप आम पब्लिक को भी दें, ताकि जो 2000, 5000, 6000 का प्रीमियम दे के ये एनहांस्ड कवरेज लेना चाहता है, तो वो अपनी फैमिली के लिए भी प्राइवेट सेक्टर में भी ये एनहांस्ड पैकेज ले। तो एक बार सेहत कार्ड के थ्रू ये सारा निजाम तब्दील किया और इंशाअल्लाह दोबारा भी करेंगे। जनाब स्पीकर, मैंने ऑलरेडी कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा में छोटा सूबा होने के बावजूद रेवेन्यू परफॉर्मेंस बढ़ाई, लेकिन ये सब हमने किया ज्यादातर टैक्स रेट्स कम करके। ये नहीं कि हर रेट हमेशा के लिए एक ही रहता है, लेकिन जो रिलीफ हमने दी है पूरे पाकिस्तान में किसी और सूबे ने नहीं दी। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो 34 टैक्सेस हैं जो कि उनके स्टैंडर्ड रेट से वो डिस्काउंट देती है, 15% के बजाय 1%, 2%, 8% या 10%। जनाब स्पीकर, इसके अलावा जो ज्यादातर हमने पिछले साल बड़े रेवोल्यूशनरी टैक्स के जो इकदामात लिए थे, वो हम तकरीबन सारे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मोटर बाइक और कार रजिस्ट्रेशन इस साल भी 1 रुपए की होगी और बड़ी गाड़ियों की 1% पे होगी। जनाब स्पीकर, जो अपना अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स दिसंबर तक दे उसको 20% रियायत होगी। आप जल्दी दें और टैक्स कम दें। जनाब स्पीकर, लैंड टैक्स, जो पटवारी लैंड टैक्स लेता है छोटे किसान से, वो हमने पिछले साल 0 किया था और अभी भी 0 रखते हैं। और जनाब स्पीकर, इब्तिदाई और सानवी तालीम लड़के और लड़कियों के लिए हमने जो मामूली फीसेस भी थी वो 0 रखी थी और 0 ही रखेंगे। जनाब स्पीकर, जब आप पे 40 पे जाएं तो ये आपको दिखाता है कि KPRA के टैक्स रेट्स और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के टैक्स रेट्स। आप देख सकते हैं कि 10 अरब से 30 अरब कलेक्शन बढ़ाने के बावजूद ये सारी कैटेगरीज में टैक्स रेट पंजाब से और बाकी सूबों से सबसे कम है। जनाब स्पीकर, इसके अलावा इस्लाहात, अगर इस सूबे में हमने रिकॉर्ड डेवलपमेंट की है, ये रिकॉर्ड प्रोग्राम सेहत कार्ड की तरह इंट्रोड्यूस किए, इसलिए किए क्योंकि हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बड़ा काम किया और उस काम को कानूनी शक्ल देने के लिए जो आईन के आर्टिकल 119 के तहत एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इस फाइनेंस बिल में हम पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमारा फाइनेंस का निजाम ज्यादा शफाफ होगा, बेहतर होगा, मॉडर्नाइज होगा और ये पाकिस्तान का बेहतरीन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कानून है। जनाब स्पीकर, चीफ मिनिस्टर साहब का
شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ۔ انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے۔ 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ، تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا۔ جناب اسپیکر، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی، اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا۔ 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان، یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا، اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا۔ جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں۔ ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے۔ انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلروسس، کوکلیئر امپلانٹس، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر، یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں، کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ہے ان کے خرچے کو۔ تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے، اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے۔ یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے۔ جناب اسپیکر، ایم ٹی آئیز کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے، آرڈر ان دا ہاؤس۔ اگر آپ کنٹینیو کریں جی۔ اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں۔ اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں۔ جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے، ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور، اور 4 میں ایم ٹی آئی بنائیں گے، انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے۔ اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا، دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، 4 میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے۔ اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا، ڈی ایچ یو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی کا۔ اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں
ان کی OPD سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے اس سال, اس میں 3 ارب روپے, اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا. ان کی ڈیٹیل ڈیزائنز بن چکے ہیں, اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فسادز ہیں, یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں گے. جناب اسپیکر, ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا, ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا, اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں, پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے, 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے, جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈز جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے. ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی. جناب اسپیکر, ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا ہے اختیار ڈیوالو کر کے, ہر BHU کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے, اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 BHUs جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے. وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں, اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں. یہ PTCs کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے, BHUs کو, RHCs کو, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا. جناب اسپیکر, اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر BHU کا, ہر RHC کا DDO کوڈ بنا دیا تاکہ فائنانشل اختیار وہاں پہ ہی ہو, اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم سکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ سکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو, سکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں. اور جناب اسپیکر, اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے, جس میں فیز 1 میں بنیر, چترال لوئر, چترال اپر, دیر اپر, مومند, شانگلہ, ٹانک اور تورخر, اور فیز 1B میں اپر اور لوئر کوہستان, کولائی پالس, ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان, ہنگو اور اورگزائی شامل ہیں. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا ہے کہ ہمیں MRIs کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے. 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو MRIs جو ہے, MRIs کے خدمات, ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا. اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی. اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا, اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں, خلیفہ گل نواز بنو میں, DHQ چارسدہ میں, DHQ کوہاٹ میں, DHQ ہری پور میں, DHQ مالاکنڈ میں, اور DHQ لوئر دیر میں MRIs کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی. جناب اسپیکر, عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری OPD میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے, اور ان 10 ارب روپے میں فری OPD میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے. ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے, ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے. جناب اسپیکر, جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس LHWs اور LHSs کی کمی تھی, 2-3 سال میں 13,000 پلس LHWs اور LHSs کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ, 50 کروڑ روپے مختص, 3,500 اضافی LHWs اور 70 اضافی LHSs, تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو. اور جناب اسپیکر, پہلی بار تاریخ میں, کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا ہے, ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور DI خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے, تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہوں, اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں. انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں, ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے,
ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا، اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے. ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس، جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں، تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی، وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں گے. اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے، اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر، ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی. جناب اسپیکر، موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا، اور 8 پوائنٹس پہ کوہاٹ بنو روڈ، گمبھیلا انڈس، پشاور مردان، مردان سوابی، کراکرم بشام، سوات ایکسپریس وے، لواری ٹانا اور سرائی سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گی. اب اسپیکر، ایجوکیشن پہ آتے، ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے. صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے، 3 ارب روپے آلریڈی دیے، 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے، تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے. جناب اسپیکر، 1 ارب روپے ان سکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے، تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے. اور جناب اسپیکر، 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں، کہ وہ ڈبل ہو سکے. اب اسپیکر، 2.4 ارب روپے طلبات کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلبہ کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے. اور جناب اسپیکر، تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں پہ موجود ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح جب ہم اعلیٰ تعلیم پہ آتے ہیں تو اعلیٰ تعلیم میں یونیورسٹیز کے لیے 9 سب کیمپسز یونیورسٹیز میں اپ گریڈ ہو رہی ہیں. 3 ارب روپے کارڈ، اور جیسے ہیلتھ میں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیا، انصاف ایجوکیشن کارڈ کے بعد وہ غریب بچہ جو اچھی یونیورسٹی نہیں جاتا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں ہوتی، پیسے نہیں ہوتے، وہ اگر چاہتا ہے میڈیسن آغا خان یونیورسٹی جا سکتا ہے، اگر وہ ایم بی اے کرنا چاہتا ہے لمس سے وہ لمس جا سکتا ہے، اگر وہ انجینئرنگ نسٹ یا کسی اور بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی مہارت ہو اور ذہانت ہو تو ہم اس کو صرف پیسوں کی وجہ سے کیوں رکھیں. تو انصاف ایجوکیشن کارڈ ہائر ایجوکیشن میں اسکالرشپ کا پاکستان کا بہترین پروگرام ہوگا. جناب اسپیکر، ایجوکیشن میں ہی رہتے ہوئے پورے پاکستان میں ایک نیگلیکٹڈ محکمہ ہے، اور وہ ہے اسپیشل ایجوکیشن کا. پاکستان میں اسپیشل ایجوکیشن سوشل ویلفیئر میں ڈال دیا جاتا ہے. پوری دنیا میں اسپیشل ایجوکیشن اور ایلیمنٹری ایجوکیشن کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں انکلوسیو ایجوکیشن. ہمارے پبلک سیکٹر سسٹم میں، کیونکہ یہ اسٹیٹسٹکس ہے، کسی بھی سسٹم میں 10% بچوں کی کسی نہ کسی طرح کی ڈسیبلٹی ہوتی ہے، مطلب 3 سے 5 لاکھ بچوں کی کوئی نہ کوئی امپیئرمنٹ، چاہے وہ نظر کی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہمارے سسٹم میں آلریڈی ہے. تو ایجوکیشن اور اسپیشل ایجوکیشن ایم او یو سائن کریں گے. اسپیشل ایجوکیشن کا سٹاف ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرامز کو استعمال کر سکے گا، کریکولم کو استعمال کر سکے گا.
اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو بچے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرے گا جن کو چشموں کی ضرورت ہوگی، چشمے دیں گے، جہاں پہ اسکولوں میں ڈسیبلٹی ریمپس کی ضرورت ہوگی وہ بنائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن جلدی آئے گا، چیف منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تیاری کر کے اس کو پھر ایک ہی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنایا جائے، اور یہ ویژن بھی صرف پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں دیکھ رہی ہے۔ جناب اسپیکر، میں نے انویسٹمنٹ اور ایجوکیشن اور انوویشن کی بات کی۔ نیو پشاور ویلی سٹی خیبر پختونخوا کا فلیگ شپ ہاؤسنگ پروگرام، جس میں 1,08,000 کنال کوریج پی ڈی اے منظور شدہ اور تقریباً 78,000 رہائشی پلاٹس، جس میں میرے خیال میں سی ایم صاحب پہلے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ آپ اسی مہینے دے دیں گے، یہ پشاور کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی تبدیل کرے گا۔ جناب اسپیکر، بی آر ٹی وہ تاریخی بس سروس ہے جو کلائمیٹ فرینڈلی بھی ہے اور جو 2 سال سے کم میں 100 ملین یعنی 10 کروڑ لوگوں کو، پشاور کی آبادی ہے 50 لاکھ، 10 کروڑ لوگوں کی رائڈرشپ بی آر ٹی میں 2 سال میں جو ہے وہ بڑھی ہے۔ 2.5 لاکھ کی اس کی ڈیلی کیپیسٹی تھی، 86 نئے بسز آ جائیں گے، 86 نئے بسز کے بعد اس کی کیپیسٹی 3.5 لاکھ ہو جائے گی، اور اس کے لیے 1 ارب روپے 6 نئے فیڈر روٹس کے لیے رکھے ہیں۔ حیات آباد فیز 1 میں ایکسٹینشن، ناصر باغ روڈ پہ ایکسٹینشن، چمکنی سے پبی تاکہ پشاور اور نوشہرہ بھی کنیکٹ ہو جائیں، ورست روڈ، خیبر روڈ اور چارسدہ روڈ کی بھی ایکسٹینشن جو ہے، یہ 6 آلریڈی پچھلے کپوما کی میٹنگ میں اپروو ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ جلد کمپلیٹ ہوں گی۔ اور جناب اسپیکر، اس کے علاوہ 50 کروڑ روپے جو آئی جی پولیس نے وعدہ کیا تھا اور امید ہے کہ ضرور نبھائیں گے کہ پشاور سیف سٹی کو اس بار واقعی بنائیں گے، اس کا فیز 1 حیات آباد سے شروع ہوگا سٹریم لائن طریقے میں، اور انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو ایکسپینڈ کریں گے پورے پشاور میں بھی اور پورے صوبے میں بھی۔ جناب اسپیکر، لوکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں۔ 6 ارب روپے ڈبلیو ایس ایس سیز اور ڈبلیو ایس ایس پیز کے لیے مختص، جس میں 4.1 ارب روپے ان کا بجٹ، 1 ارب روپے کا کنٹینجنسی گرانٹ کرنٹ سائٹ پہ اگر ضرورت ہو، اور 97 کروڑ روپے ڈیولپمنٹ سائٹ پہ۔ 18 ارب روپے سے ہماری ولیج اور نیبرہڈ کاؤنسلز چلیں گی، اس میں ان کی تنخواہوں کے بجٹ شامل نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آج کیبنٹ میں بھی بات ہوئی کہ جتنا ڈیولپمنٹ گرانٹ خیبر پختونخوا اپنے لوکل گورنمنٹس کو دیتی ہے اتنا پنجاب نہیں دیتی، حالانکہ 4 گنا بڑا صوبہ ہے۔ سندھ میں تو لوکل گورنمنٹس کا بھی میرے خیال میں تاریخ میں رہے ہی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، ولیج کاؤنسلز کے لیے 16.4 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ اور 2 ارب روپے اس کے علاوہ، تاکہ جو بڑا کامیاب ایک پروگرام رہا ہے کہ ہر ولیج میں 2-2 3-3 جینیٹرز آ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی پورے سال میں فنڈنگ ہے۔ جناب اسپیکر، ٹی ایم ایز اور ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے 37 ارب روپے، جس میں 24.6 ارب روپے ان کا ترقیاتی بجٹ، 9.4 ارب روپے لوکل کاؤنسل گرانٹس، 2 ارب روپے ویک ٹی ایم ایز کے لیے اور 1 ارب روپے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے لیے ٹاپ اپ گرانٹ۔ اور ایک اور جو پروگرام بڑے اچھے ریزلٹس دے رہا ہے، اب اسپیکر اس پہ آپ نے بھی بات کی ہے، ڈرگ ایڈکٹس کا جو ایشو ہے، اس پہ پشاور میں کام شروع ہوا ہے۔ ہمارے سوشل ویلفیئر سینٹرز میں 100 لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی تھی، وہ آلریڈی 100 سے 1000 تک بڑھا دی گئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی کو بھی استعمال کیا گیا ہے، اور منشیات سے پاک ماحول کی کوششیں کنٹینیو کرنے کے لیے 18 کروڑ روپے سے یہ نظام جہاں جہاں ضرورت ہوگی ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر، ایس ٹی اور آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے 3 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ہے، جس میں 1 ارب روپے کا گرانٹ کے پی آئی ٹی بورڈ کے لیے، تاکہ وہ آئی ٹی کا ایک انوویشن ہب بنے۔ 22.5 کروڑ روپے یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے، 77.3 کروڑ روپے ٹیکنالوجی پارکس کے لیے، اور 45.6 کروڑ روپے سینئر یہ سٹیزن فیسیلیٹیشن سینٹرز کے لیے۔ جناب اسپیکر، ہم ماضی میں
خواتین کو بھول جاتے تھے. ہم خواتین کو نہیں بھولتے اپنے بجٹس میں. پچھلے سال ہم نے جو اسپیشل سکیمز، ویسے تو آدھا بجٹ ہی خواتین کا ہے، لیکن جو اسپیشل سکیمز تھی لاسٹ ایئر 1 ارب روپے کی تھی، اس سال 3.5 ارب روپے سے زیادہ کی ہیں. جناب اسپیکر، اسی طرح 10 کروڑ روپے بزرگ سٹیزنز کے لیے سینئر سٹیزنز ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے لیے، 5 کروڑ روپے خواجہ سراؤں کے لیے اور 45 کروڑ روپے اقلیتوں کے لیے بھی رکھے گئے ہیں خصوصی سکیمز کے لیے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت کلائمیٹ چینج سے بھی آگاہ ہے اور گرین توانائی، یعنی وہ توانائی جو کہ کلائمیٹ چینج کی صورتحال کو بری نہ کرے، اس کو بھی توجہ دیتی ہے. اس کے لیے 4 ارب روپے سے سولرائزیشن اور خاص طور پہ 11,300 مساجد کی سولرائزیشن کا پروگرام پورے صوبے میں جاری رہے گا. 15.8 ارب روپے ہائیڈرو پاور کی بجلی کے منصوبوں کے لیے اور 1.2 ارب روپے ہم ٹیسکو کو دیں گے تاکہ قبائلی اضلاع میں جہاں پہ بجلی کا نظام کمزور ہے، لیکن افسوس سے یہ وفاقی حکومت اس کو فنڈ نہیں کرے گی، ہمارے پاس جو وسائل ہیں ہم اس سے فنڈ کریں گے. جناب اسپیکر، اس سے علاوہ کلائمیٹ چینج سے نمٹنے کے لیے 2 ارب روپے اور بھی مختص کیے گئے ہیں. 1.8 ارب روپے ہمارے بلین ٹری سونامی کیمپین کے لیے، 15 کروڑ روپے کلائمیٹ سمارٹ فارمنگ کے لیے، کیونکہ جو زراعت ہمارے صوبے میں ہوتی ہے، جیسے کلائمیٹ چینج کا اثر زیادہ ہوگا زراعت بھی تبدیل ہوں گی. 10 کروڑ روپے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ مشینز لینے کے لیے تاکہ ہم اپنی ایئر کوالٹی بھی بہتر رکھ سکیں، اور 10 کروڑ روپے یہ پہلا صوبہ بنے گا جو اپنا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان بھی بنائے گا. جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا ٹورزم انڈسٹری کا ہب ہے اور ٹورزم کے لیے اور خاص طور پہ ایکو فرینڈلی ٹورزم کے لیے 15.5 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ، جس میں 14 ارب روپے سے زیادہ کا ریکارڈ ترقیاتی بجٹ شامل ہے. جناب اسپیکر، معیشت چلتی ہے، آپ کے کمیونیکیشن نیٹ ورک سے، کمیونیکیشن کا مطلب روڈز کے لیے ایک تاریخی 47.8 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا. اور جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں کچھ ہمارے بڑے مستقبل کے جو پروجیکٹس ہیں جن میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، لیکن اس سب پہ جو ہے پیش رفت ہوئی ہے اور انشاءاللہ اس سال اور ہوگی. پشاور میں پاکستان کا پہلا گرین فیلڈ ٹرشری ہاسپٹل، صحت کارڈ ہم نے دیا ہے، پرائیویٹ انویسٹمنٹ آئے گی. رنگ روڈ پہ زمین 1988 سے پڑی ہے، کسی نے کام نہیں کیا. پرائیویٹ انویسٹر آ کے ہسپتال بنائے گا، گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن صحت کارڈ سے ہوگی. اور جناب اسپیکر، یہ کمپیٹیٹیولی بڈ ہوگا، کسی کو سول سورسنگ میں نہیں ملے گا. اور اس میں شفافیت کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کے ادارے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کو انگیج کیا ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ بھی سائن ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اسی سال میں اس کا بڈنگ پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ PPP ایکٹ کے تحت بنے گا. جناب اسپیکر، اور اسی طرح کے، کیونکہ چیف منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا صرف پشاور میں ہم نہیں بنائیں گے، یہ چونکہ پشاور کی کمرشل وائبلٹی سب سے زیادہ ہے، اس کو ہم بنا رہے ہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ. مالاکنڈ ریجن کے لیے، ہزارہ ریجن کے لیے اور جنوبی اضلاع کے لیے 3 اور ہسپتال بھی اسی طرز پہ بنیں گے اور انشاءاللہ اسی سال اس پہ ہیلتھ فاؤنڈیشن جو ہے وہ کام کرے گا. جناب اسپیکر، سوات موٹر وے فیز 1 تو بن گیا، سوات موٹر وے فیز 2 کے ذریعے سوات کے دور دراز علاقوں میں بھی سیاحت جو ہے وہ کھل جائے گی اور اس کی اپروول بھی جو ہے وہ CDWP سے آ چکی ہے، اس کا ٹینڈرنگ پروسیس جو ہے وہ ہو گیا ہے. انشاءاللہ اس پہ اس سال کام شروع ہوگا. اور جناب اسپیکر، آج سے کچھ دن پہلے وہ تاریخی پروجیکٹ جو خیبر پختونخوا کی، جنوبی اضلاع کی اور پورے پاکستان کی فوڈ سیکیورٹی کو افیکٹ کرے گا، اس کو ہم نے CDWP سے اپروو کرایا. میں بات کر رہا ہوں چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کی، جو کہ 286 ایکڑ زمین کو اریگیٹ کرے گا
جو کہ جنوبی اضلاع کی اکانومی کو تبدیل کرے گا. اور یہ جو 240 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے اس میں 65% شیئر صوبے کا ہوگا. جناب اسپیکر، ڈی آئی خان پشاور موٹر وے پہ بھی پیش رفت ہو رہی ہے. افسوس یہ پروجیکٹ ویسے پی ایس ڈی پی کا حصہ ہونا چاہیے تھا، جو وفاقی پی ایس ڈی پی ہے، کیونکہ آخری رات پہ، بلکہ ابھی تک وہ بدل رہے ہیں اس کو. لیکن جناب اسپیکر، انشاءاللہ اس کو بھی ہم سی ڈی ڈبلیو پی سے اپروو کرائیں گے اور ہر حال میں بنوائیں گے. جو 70 سال میں انہوں نے نہیں بنایا، 70 سال میں انہوں نے نہیں اپروو کیا، وہ انشاءاللہ ہم اسی سال اپروو کرائیں گے. جناب اسپیکر، ڈیر موٹر وے بھی ایڈوانس سٹیج پہ ہے. اور جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا اکنامک کوریڈور جس کے لیے ہم لڑے تھے، جو پاکستان کے موٹر وے نیٹ ورک کو طورخم تک پہنچائے گی، اس کو بھی ہم ذاتی انٹرسٹ لے کے سپروائز کریں گے تاکہ انشاءاللہ یہ موٹر وے بھی بن جائے. اور چشمہ رائٹ بینک لفٹ کنال کے ساتھ اس دن بھی ان کے جو سارے دوست تھے وفاقی حکومت میں، وہ کہہ رہے تھے اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے. ہم نے کہا ہم انشاءاللہ ویلنگ سے دیں گے اور انشاءاللہ ہم دربان اکنامک زون کریٹ کر کے وہاں پہ وہ اکانومی بنائیں گے تاکہ وہ اس کو فائنانس کر سکتا ہے. جناب اسپیکر، میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا ابھی ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن بنا. ہم جب دبئی گئے دبئی ایکسپو کے لیے، تو چاروں صوبوں میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا لائی. 8 ارب ڈالرز کے ایم او یو سائن کیے، اور چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایم او یو نہیں رہنے چاہیے. تو آلریڈی پچھلے ہفتے اس میں سے 1 ارب روپے کے 2 فلیگ شپ پروجیکٹس، پاکستان میں پہلے گرین ہائیڈروجن پلانٹس اور ہری پور میں ایک سمارٹ سٹی جو اسلام آباد کی ایکسٹینشن بن جائے گی، 1 ارب ڈالر کے ایم او یوز ایل او آئیز میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور جناب اسپیکر، میں نے لاسٹ ایئر وعدہ کیا تھا کہ بینک آف خیبر 10 ارب روپے کے قرضے جو ہے اس کا پروگرام انیشیٹ کرے گا. جناب اسپیکر، بینک آف خیبر نے 25 ارب روپے کے قرضے عام سٹیزنز کے لیے، غریبوں کے لیے، قبائلی اضلاع کے یوتھ کے لیے اور چھوٹے صنعت کاروں کے لیے ان کے پروگرام شروع کر دیے. آخر میں 2 اہم نکات. جناب اسپیکر، میں ہر سال نیٹ ہائیڈل پروفٹس کی بات کرتا ہوں. ان 4 سال میں ہم نے نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مسئلے پر عمران خان کی حکومت میں بہت پیش رفت کر لی تھی. ہمیں ماہانہ پیسے مل رہے تھے. سی سی آئی میں چیف منسٹر صاحب نے ان کی انسسٹنس پہ ڈیپیوٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کو ٹاسک دیا گیا کہ اے جی این قاضی فارمولے کی امپلیمنٹیشن پہ رپورٹ لکھیں. وہ فائنل ہو گئی. جناب اسپیکر، پچھلے سال جو بقایا جات تھے 30 جون کو شوکت ترین صاحب سے ایک دن پہ 25 ارب روپے وصول کیے، اور اس سال بھی 21 ارب روپے وصول کیے. اور شوکت ترین صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جون تک جو پینڈنگ ایریاز ہیں اور انڈیکسیشن کے مسئلے ہیں اس کو حل کریں گے. لیکن افسوس سے جناب اسپیکر، جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے ہمیں این ایچ پی کا 1 پیسہ نہیں ملا. جناب اسپیکر، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. میں بات کرنا چاہتا ہوں قبائلی اضلاع پہ. یہ ابھی اٹھیں گے، ان کو اٹھنا چاہیے قبائلی اضلاع کے لیے، کیونکہ قبائلی اضلاع کا بجٹ جو 3 سال میں 40 ارب روپے سے عمران خان صاحب نے 130 ارب روپے تک بڑھایا، اس امپورٹڈ حکومت نے آ کے، اور میں نے بار بار ان لوگوں کو کہا کہ آواز اٹھائے، آج تک ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. ایک بندے نے آواز نہیں اٹھائی. نہ اے این پی نے اٹھائی ہے، نہ مسلم لیگ نے اٹھائی ہے، نہ پیپلز پارٹی نے اٹھائی ہے. ایک بندے نے نہیں اٹھائی. جناب اسپیکر، 130 ارب روپے کا بجٹ کم کر کے 110 ارب روپے کر دیا ہے. ترقیاتی بجٹ بھی کم کیا ہے. وفاقی بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے وہ 60 ارب روپے پہ رکھا ہے، اور ریفیوجیز کے لیے، ٹی ڈی پیز کے لیے 1 پیسہ نہیں رکھا. 1 پیسہ نہیں رکھا. شرم آنی چاہیے. Order in the house.
جناب اسپیکر آپ کی اجازت سے میں یہی بات پشتوں میں بھی کہنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے قبائلی اضلاع کے دوست یہ سمجھ جائیں. منگا Order in the House. قبائلی اضلاع بجٹ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہو سلوے خرب روپونا یو سل اور 1.5 ارب روپو تا اضافہ ہم پکے کریں چکلنا دا امپورٹڈ حکومت را غلے دے یو کوئے منگتا ترقیاتی بجٹ ریلیز نکو ما ٹول دا اپوزیشن مرگرو نہ ہوئے چتا سو منگ سر آواز اچت کے یو مچت نکو منگتا ٹی ڈی پیز لا یو پیسہ ریلیز نکا اور دے کالے دے 131 ارب روپو کم کو 110 ارب روپو اور سپیکر صاحب زتا استدام وے چیف منسٹر صاحب زلے گلے ہم چونکہ دا ضروری مسئلہ دا تا امپورٹڈ فائنانس منسٹر سر ہم ڈسکس کا رات وعدوں کا چی دا بمونگا حل کو پدے چی ماوت توی چی دا 60 ارب روپو کے خود تنخواگان ہم نہ پورا کی گی مونگا کسان ریگولرائز کری دی قبائلی اضلاع خلق و سر وعدے شوی دی 80 ارب روپے خود دے کال خرچہ رازی کمونگا یو قسم برتی نکو 60 ارب روپے تاسو سنگر آکا بھائی سپیکر سے بغی ما تو ہو آوے بیا چی کابینے سیشن ہوشو ما تو دندنا پتہ ہو لگے دا چی ممددائی دا جے یو آئی والا چی کم مولانا صاحب ناس دے اور محسن داور صاحب چی اگئی مخالفتوں کو چی دیتا قبائلی اضلاع تو پیسے مبر کبھائی دا خبر اپنے ریکارڈ رات تک پکار دا خبر اپنے ریکارڈ رات تک پکار دی اب بلاول با ہر روز میں چی قبائلی اضلاع تو پیسے ملاوی کی سشو آگا پا کیبنٹ کے ناس دی سشو دا ٹول مرگری پکار دے دا حکومت دے لال شیال تنے دے پیسے راوڑے. Order in the House. جناب اسپیکر ہمارا اس لیے آخر میں مطالبہ ہے کہ یہ سارے ہمارے دوست بیٹھے یہ ابھی جا کے وہ 3% لائیں ہم سے تو جو ہو سکتا تھا ہم نے کیا مشکل حالات میں کیا اور مجھے فخر ہے ابھی حالانکہ ہمارے اپنے حکومت سے بھی گلے تھے انہوں نے کبھی بجٹ کم نہیں کیا انہوں نے ہر سال زیادہ کیا امپورٹڈ حکومت آ گئی ہے ابھی نہ جو ہے وہ کسی کو پشتون بھلی یاد ہے نہ کسی کو جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قبائلی اضلاع کا اسلام یاد ہے سب جو ہے وہ چپ بیٹھے سب وہ چپ بیٹھے. جناب اسپیکر میں سارے ہاؤس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں میڈیا سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو پرنٹنگ میں تاخیر ہوئی امید ہے کہ آپ کو ڈاکیومنٹس مل گئے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. اینڈ میں ضروری ہے کہ تھوڑی سی جن لوگوں نے بجٹ پہ کام کیا ان کو ریکگنائز کرنا ضروری ہے. چیف منسٹر صاحب ان کے آفس جو ہے وہ اے ڈی پی کی ڈیولپمنٹ خود لیڈ کرتے ہیں سارے مشکل فیصلوں میں وہ خود ہمیں ٹائم دیتے ہیں. چیف منسٹر صاحب کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. اسپیکر سیکرٹری فائنانس اکرام اللہ ہماری فائنانس کی جو ٹیم ہے اسپیشل سیکرٹری فائنانس دونوں سفیر احمد صاحب جو ایک بجٹنگ ایکسپرٹ بنے ہمارے نئے اسپیشل سیکرٹری فائنانس عدیل شاہ صاحب ہمارے ڈیپٹی سیکرٹری نعمان صاحب جو ایک زبردست ورکر ہے ہماری پی این ڈی کی ٹیم اے سی ایس شاہ علی شاہ اور سیکرٹری پی این ڈی اور جو بھی پی این ڈی کی ٹیم ان کے ساتھ کام کرتے ہیں مجھے فخر ہے کہ وہ چیف منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو ہیلپ کرتے ہیں پورے پاکستان کا بہترین اور سب سے انوویٹو بجٹ بنانے میں. ان سب کا اور جن لوگوں نے راتیں لگائی ان سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب کا سننے کے لیے بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.